طلب بہترین اسوہ اور سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے طلبہ ہیں یا جلالین کے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں۔ پورے پاکستان میں، بیرون ممالک میں جو ہمارے طلباء حدیث ہیں، چند باتیں ان سے کرنا لازم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہے۔ ہم جو دین پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تصحیح نیت ضروری ہے۔ ہمارے پڑھنے کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم حاصل کیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت، اور ایسا شخص جس نے علم حاصل کیا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی عہدہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دوسری چیز التزام الطہارت الظاہریہ والباطنہ کا طہارت الثیاب والبدن و اصلاح العقائد، ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ظاہری پاکیزگی ہو، جیسے بدن اور کپڑے پاک ہوں، ناپاک نہ ہوں۔ باطنی پاکیزگی ہو، بندے کے عقائد صحیح ہوں۔ نمبر 3 التزام الاخلاق الحمیدہ والاجتناب عن الاخلاق الذمیمہ، اچھے اخلاق کو اپنا کر علم حاصل کرے، برے اخلاق سے بچ کر علم حاصل کرے۔ اچھے اخلاق کو اپنائے، برے اخلاق سے اجتناب کرے۔ نمبر 4 الاجتناب عن فضول النظر والکلام، بیہودہ عادات سے اپنے آپ کو بچائے، غلط نظر استعمال نہ ہو، غلط زبان۔ اسی طرح 5واں ادب الاجتناب عن الوساوس الردیہ، برے خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ گناہ کے خیالات ہیں، نافرمانی کے خیالات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 6 الاجتناب عن بخل العلم والمال، یعنی دوسرے کو علمی فائدہ پہنچانے میں بخل نہ کرے اور مالی سخاوت بھی کرتا رہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم میں بخل کرے گا تو وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں مبتلا ہوگا، یا تو سرے سے وہ علم ہی بھول جائے گا، یا اس کی موت اس حال میں آئے گی کہ اس علم سے نفع نہ اٹھا سکے گا، یا اس کی کتابیں ضائع ہو جائیں گی۔ حضرت ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوقت ضرورت کسی کو عاریتاً کتاب نہ دینا۔ کوئی بندہ کچھ وقت کے لیے، کچھ مدت کے لیے کتاب مانگتا ہے کہ میں نے درس قرآن دینا ہے، مجھے کتاب تو دے دیجئے، میں نے جمعہ کا بیان کرنا ہے، مجھے کتاب تو دے دیجئے، لیکن کتاب نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں یہ بھی بخل میں داخل ہے۔ اس لیے اگر کسی کو استفادہ کے لیے کتاب کی ضرورت ہو تو خوشی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ اس کو کتاب دینی چاہیے، تو علم کے اندر بخل نہیں کرنا۔ نمبر 7 التزام التواضع و اجتناب عن التکبر، کہ آدمی جب علم حاصل کر رہا ہے تو وہ تواضع کو اختیار کرے، عاجزی کو اختیار کرے، انکساری کے ساتھ علم حاصل کرے، اپنے آپ کو تکبر، غرور، ناز، نخرے سے جو ہے وہ بچاتا رہے کہ مجھے تو عبارت پڑھنی آتی ہے، میرے جیسا تو کوئی نہیں، میری تحریر اچھی ہے، میرے جیسا تو کوئی نہیں، اور میں ذہین ہوں، میرے جیسا تو کوئی نہیں۔ تو چاہیے التزام ذکر اللہ تعالی، ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے، ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین کا ارشاد ہے
वज़कुर रब्बक बुकरतन व अशिय्या, सुबह व शाम यानी हर वक्त अपने अल्लाह को याद करो। पढ़ने वालों के लिए एक अदब और एक लाजिम चीज़ ये भी है, इल्तिज़ामुस सलात अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म भी पढ़ता रहे और इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक भी पढ़ता रहे। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इल्म पढ़ने वालों के लिए लाजिम है इल्तिज़ाम तिलावतिल कुरान, कि कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम किया जाए, कम अज़ कम रोज़ाना एक पारा तिलावत किया जाए। जो हुफ़ाज़ कराम हैं वो 3 पारे रोज़ाना तिलावत करें। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसी चीज़ का हुक्म भी दिया है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जब अल्लाह का कुर्ब मिलेगा तो इंशाअल्लाह इल्म के रास्ते खुल जाएंगे, इल्म पढ़ना पढ़ाना आसान होगा। पढ़ने वालों के लिए एक लाजिम चीज़ ये भी है, इल्तिज़ामुस सलातिल खम्सा, 5 नमाज़ों का बाजमात तकबीर ऊला के साथ एहतमाम किया जाए। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहयाई और फुहश कामों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। इल्म पढ़ने वालों के लिए ये भी लाजिम है एहतरामुल मशाइख, अपने बुज़ुर्गों का, उलमा इकराम का, मशाइख का, अहलुल्लाह का एहतराम किया जाए। वो इल्म हदीस के असातिज़ा हों या इल्म हदीस के असातिज़ा ना हों, उन मशाइख का, बड़ों का एहतराम किया जाए। जैसे सहाबा इकराम हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इसी तरह ताबिईन हैं, तबा ताबिईन हैं, उलमा इकराम हैं, और इसी तरह बड़े सुलहा इकराम हैं, मशाइख उज़ाम हैं। तमाम का अदब व एहतराम करना लाजिम और ज़रूरी है। इल्म पढ़ने वालों के लिए ये भी ज़रूरी है कि असातिज़ा इकराम का अदब करें। फिर असातिज़ा इकराम के अदब के अंदर चंद चीज़ों का एहतमाम ज़रूरी है। उस्ताद की तादीब पर खफा ना हो, उस्ताद अगर डांटता है तो नाराज़ ना हो, मुँह ना बनाए, खफा ना हो। उस्ताद की तरफ पाँव फैलाकर ना बैठे और ना उस्ताद की मौजूदगी के अंदर लेटे। उस्ताद के सामने दोजानो होकर ना बैठे, मगर कोई मजबूरी है तो वो अलहदा मसला है। अदब के साथ अत्तहियात की शक्ल के अंदर जो है दोजानो होकर बैठना चाहिए। उस्ताद को पुश्त और कमर नहीं करनी चाहिए। उस्ताद के सामने नंगे सर नहीं बैठना चाहिए। उस्ताद की खिदमत में बार बार हाज़िरी दी जाए। पढ़कर चले भी गए हैं फिर भी हर महीने, हर 6 महीनों बाद, हर सालाना उस्ताद के पास हाज़िरी दी जाए। इसी तरह उस्ताद के अदाब के बाद पढ़ने वालों के लिए एहतरामुल किताब, किताबों का अदब करना भी ज़रूरी है। किताबों के अदब के बारे के अंदर चंद बातें मलहूज़े खातिर रखें। नंबर 1, किताब पर टेक ना लगाएं, किताब को लेटे हुए ना पढ़ें, किताब को पुश्त ना करें, किताबों के रखने में तरतीब मलहूज़ रखें। सबसे पहले कुरान मजीद, हदीस और जो मंतिक और दीगर उलूम की किताबें हैं उनको ऊपर ना रखें, तरतीब के साथ रखा जाए। इसी तरह मरकज़ इल्म के आदाब भी सामने रखने चाहिए। जिस मरकज़ से, जिस मादर इल्मी से आपने इल्म हासिल किया है उसका एहतराम करना भी ज़रूरी है। या आप जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उसका एहतराम करना ज़रूरी है। एहतराम की फिर कई सूरतें हैं। नंबर 1, मदरसा के माहौल की हर जगह हर वक्त तारीफ़ करें। जिसका खाते हैं उसी का गाएं। जिस मदरसे में, जिस जामिया में आप पढ़ते हैं उस जामिया की आप तारीफ़ करें। इसी तरह मुंतज़मीन और मुलाजमीन मदरसा की इज़्ज़त करें, इंतज़ामिया की इज़्ज़त करें, मुलाजमीन की इज़्ज़त करें। कोई बावर्ची है उसकी इज़्ज़त करें, खाकरोब है उसकी इज़्ज़त करें, खादिम है उसकी इज़्ज़त करें। इसी तरह मरकज़ इल्म के हवाले ये भी याद रखना ज़रूरी है कि मदरसा के खाने में
اور مدرسہ کی دیگر جو ضروریات آپ کو ملتی ہیں اس کے اندر کمی نہ نکالیں۔ کھانا اچھا نہیں ہے ایسی ہرگز زبان کے اوپر یہ بات نہ لائے، روٹی اچھی نہیں ہے ایسا تذکرہ بالکل نہ کریں، بجلی ہے یا بجلی نہیں ہے یا ٹھنڈا پانی نہیں ہے، یہ سمجھو مرکز علم کے ساتھ محبت نہیں بلکہ عداوت کی علامت ہے۔ تو جس حال میں بھی ہوں ہم نے اپنے مدرسے کی، اپنے مادر علمی کی تعریف کرنی ہے، اور مدرسے کے اندر ایسی کوئی صورت پیدا نہ کرے اساتذہ کے خلاف ماحول پیدا ہو، مدرسے کے خلاف ماحول پیدا ہو، کوئی ہڑتال اور شکوے شکایت کا ماحول پیدا ہو، تو ان چیزوں کے قریب بالکل نہیں جانا۔ اسی طرح طلباء کرام کے لیے یہ 3 ہم نے درمیان کے اندر آداب ذکر کر دی ہے، اساتذہ کے آداب، کتابوں کے آداب، اور اسی طرح ہم نے مدرسہ اور مادر علمی کے آداب ذکر کیے۔ التزام مطالعہ ضروری ہے کہ جو طلباء کرام پڑھ رہے ہیں وہ اپنی کتابوں کا خوب مطالعہ کریں۔ التزام تکرار ضروری ہے کہ جب بار بار تکرار کریں گے تو ہمیں وہ سبق ازبر یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح طلباء کرام کے لیے قلت النوم ضروری ہے، کم سویا جائے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں طلباء کو فجر کے بعد بھی سوئے ہوئے ہیں، اسباق کے دوران کچھ وقت مل گیا تب بھی سو جاتے ہیں، دوپہر کو بھی سو جاتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد تکرار مطالعے سے بچتے ہوئے سونے کی فکر لگی رہتی ہے، تو تھوڑا سوئیں اور رات کو تکرار کے فوراً بعد سو جائیں، 10 بجے 10:30 بجے سو جائیں تاکہ ہماری نیند پوری ہو جائے۔ اسی طرح قلت العقل، کم کھانے کا اہتمام کیا جائے، بہت زیادہ کھانے سے دماغ سو جاتا ہے، آدمی پر غنودگی طاری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے سبق سمجھ نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے اسے مسائل سمجھ نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے اس کو جو حدیث کا متن، حدیث کے الفاظ اور احادیث مبارکہ سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح درس کا التزام کیا جائے، سبق کے اندر بالکل ناغہ نہ کیا جائے، ناغے سے سبق رہ جائے گا، سبق رہ گیا تو علم رہ جائے گا، تو ہمارا مقصد تو علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، اس لیے ناغے کا بالکل ناغہ نہیں کرنا۔ ہمارے اکابر اسلاف کے واقعات اور زندگی اور حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے، کئی ایسے بھی ہیں کہ ان کے والد فوت ہو گئے تب بھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا، گھر کے اندر فوتگی ہو گئی تب بھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا، اور سبق کو ترجیح دی ہے، اور انہوں نے یہ بات اپنے شاگردوں کو اور قوم کو سمجھائی ہے کہ نماز جنازہ اور تدفین یہ مستحب اور سنت ہے، اور علم کا حاصل کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ احادیث کی کتابوں کو اٹھ کر ہاتھ لگائیں، بغیر وضو کے ان کو نہ پڑھیں، بغیر وضو کے پڑھا جانے والا سبق اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کتابوں کو دائیں ہاتھ کے اندر اٹھا کر جائیں، کمرے سے درسگاہ کی طرف جا رہے ہیں یا درسگاہ سے کمرے کی طرف آ رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کے اندر کتابوں کو اٹھائیں اور بائیں ہاتھ کے اندر جوتا اٹھایا جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، اور جب انبیاء کرام انبیاء کا نام آئے تو علیہ السلام پڑھا جائے، اور جب صحابہ کرام کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہن، تو ان سیغوں کے ساتھ جو ہے عورتیں ہیں، اور اسی طرح صحابہ جمع ہیں، تثنیہ ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے نام لیا جائے۔ اسی طرح اولیاء کرام کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ کہا جائے۔ اسی طرح حیات جو موجودہ شخصیات اہل علم ہیں ان کا نام آئے تو دعائیہ جملہ مد ذلہ کہا جائے کہ اللہ ان کا سایہ دے قائم و دائم رہے، یا دامت برکاتہم ہو کہ اللہ ان کی برکتوں کو عام اور تام فرما، لمبی عمر تک ان کی برکتیں رہیں۔ اہل بدعت کی مجلس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اہل اللہ کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، توکل علی اللہ کا اہتمام کیا جائے، اور علم بھی پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہے، اے اللہ میرے اس محنت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ میرے پڑھنے کو، اے اللہ میں نے والدین کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، اور اماں کو چھوڑا ہے، اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف، اور یہ دعا زبان کے اوپر ہو، ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم،
کہ یہ وہ دعا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو زبان کے اوپر یہی تھا کہ اللہ ہماری اس محنت کو، ہماری اس ہمارے اس بیت اللہ بنانے کو، ہماری اس محنت کو، ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ تو جب یہ دعا مانگی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر بہاریں لگا دی ہیں۔ تو یہ چند آداب آئے ہیں، ان کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی عطا فرمائے گا، نور بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ تمام طلباء کرام کے لیے ہیں جو پاکستان کے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور میں پڑھ رہے ہیں، اکوڑا خٹک کے اندر پڑھ رہے ہیں، جامعہ خیر المدارس کے اندر ہیں، اسی طرح جامعہ قاسم العلوم ہے، دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون ہے، جامعہ بنوریہ ہے، اور اسی طرح دیگر بڑے بڑے جامعات ہیں۔ تمام طلباء کرام سے یہ چند گزارشات کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ علم، عمل اور اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جید عالم بنائے اور آپ کے فیض کو پورے عالم کے اندر پھیلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔